باب 4 حور و شبفو۔ جب یہ دونوں مکان کے اندر پہنچے تو کئی معزز لوگوں نے، جن کے ساتھ کئی سنرسیدہ عورتیں بھی تھیں، ان کا استقبال کیا۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے، جو بڑا ہی پرتکلف لباس پہنے تھی اور کسی امیر گھرانے کی خاتون معلوم ہوتی تھی، کہا، ہنگری کی حور کا آنا مبارک ہو۔ مرتھا نے اس خاتون کو بڑی ادا کے ساتھ سلام کیا۔ وہاں جتنے مرد اور جتنی عورتیں تھیں، سب اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ کئی کنیزیں پرا باندھے ان استقبال کرنے والوں کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان میں سے 2 آگے بڑھی اور مرتھا اور ہنری کو ساتھ لے کر چلی۔ وہ ایک پرفضا باغیچے میں پہنچے۔ یہاں مردوں اور عورتوں کا ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ ہر سن و سال کے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ نوعمر اور نوخیز لڑکیاں نوجوانوں کے ساتھ گلگشت کر رہی تھی۔ ایک سے ایک پرتکلف اور خوشنما لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہنری نے جو یہاں آ کر اپنے لباس پر نظر ڈالی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اس کا لباس معمولی قسم کا تھا۔ وہ بہت پچھتایا کہ کیوں نہ وہ بھی اچھا لباس پہن کر آیا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا، خصوصاً اس وجہ سے کہ مرتھا نہایت اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ اپنی معمولی لباس میں بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا خدمتگار ہو۔ وہ اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے جھجکا۔ مرتھا نے محسوس کر لیا۔ اس نے کہا، آپ جھجک کیوں رہے ہیں ہنری؟ ہنری، اس لیے کہ مجھ سے آج بڑی ہی حماقت ہوئی۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ اس دعوت میں امیر شریک ہو رہے ہیں اور نمود و نمائش کے لیے ہر امیر اچھے سے اچھا لباس پہن کر آیا ہوگا۔ میں غلطی سے اپنا معمولی لباس پہنے ہوئے ہوں۔ مرتھا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بعض امیر زادے جو اپنے خیال میں نہایت اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں، کیسا برا، بدذیب اور بے تکا معلوم ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں آپ کا لباس ان کے مقابلے میں کچھ برا نہیں ہے۔ ہنری، اب جیسا بھی ہے۔ مرتھا کو دیکھ کر تمام نوجوان اور سارے ادھیڑ اور بوڑھے اس کے قریب کھسک آئے۔ وہ مرجعہ خلائق ہو گئی۔ ہر شخص گرم گرم نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ بوڑھے ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے۔ اب لوگ اس سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف ٹوٹ پڑے۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو لے کر، کوئی بہن کو لے کر، کوئی بیٹی کو لے کر اور کوئی آشنا کو لے کر چل پڑا اور اس سے تعارف حاصل کرنے لگا۔ تمام عورتیں کٹیلی اور برخوش تھیں۔ ان سب کے وہاں جمع ہو جانے سے وہ جگہ جلوہ گاہ حسن ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں گھنٹی ہوئی۔ مردوں اور عورتوں کا سیلاب ایک طرف کو سمٹنے لگا۔ باجوں کی ہلکی ہلکی خوش آئین آواز آنے لگی۔ مرتھا اور ہنری بھی قدم اٹھا کر چلے۔ یہ سب ایک سٹیج میں داخل ہوئے۔ ایک بڑا کمرہ سٹیج کے طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ فرش پر تختے بچھائے گئے تھے۔ در و دیوار پر خوشنما کپڑے منڈھے گئے تھے۔ چھت گیری گہرے آسمانی رنگ کے کپڑے کی تھی۔ اس میں جھاڑ فانوس اس کثرت سے لگائے گئے تھے کہ ساری چھت ہی ڈھک گئی تھی۔ چونکہ اس کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اس لیے روشنی کر دی گئی تھی۔ سارا کمرہ اس قدر جگمگانے لگا تھا جیسے دن نکل آیا ہو۔ روشنی میں عورتوں کے ریشمی لباس اور سونے اور جواہرات کے زیورات اس قدر چمک رہے تھے کہ آنکھیں جھپکی جاتی تھی۔ نہایت روح نواز باجا بج رہا تھا۔ لوگ آ کر کرسیوں پر بیٹھنے لگے۔ اس کمرے میں سٹیج کا تھوڑا سا حصہ الگ کر کے اس پر ایک بڑا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ سب مردوں، عورتوں اور بچوں کے رخ اس پردے کی طرف تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پردہ از خود سمٹ کر اٹھنے لگا اور ہلکی آواز سے چاندی کی گھنٹی بجنے لگی۔ جب سارا پردہ اٹھ گیا تو باجے کی لہ بدل گئی اور بھی روح پرور راگ بجانے لگا۔ چند ہی لمحے بعد 2 طرف سے 5 لڑکیاں نہایت عمدہ لباس اور پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے باجے کی تان پر پیر مارتی نمودار ہوئی۔ جب دونوں طرف کے گروہ مل گئے تو انہوں نے ہلالی دائرہ قائم کر لیا اور نہایت پھرتی سے ناچنا شروع کیا۔ ان کے پیر اس تیزی سے چل رہے تھے اور گھنگروؤں کی آواز اس باقاعدگی سے بلند ہو رہی تھی جیسے پتلیاں مشین کے ذریعے حرکت کر رہی ہو۔ لوگ ہتھیلیاں بجانے اور واہ واہ کے نعرے لگانے لگے۔ تھوڑی دیر میں یہ لڑکیاں جس طرف سے آئی تھی اسی طرف واپس لوٹ گئی۔ اب ایک مرد اور ایک عورت
نمبر وار اسٹیج پر آئے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ناچنے لگے۔ ناچ کیا تھا؟ بغل گیری کا مظاہرہ تھا۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بھی اسٹیج پر آ کر ناچے۔ عیسائی دنیا میں ناچنا گانا نہ پہلے معیوب تھا نہ اب برا ہے، بلکہ طرز امتیاز ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جو ناچنا گانا نہیں جانتے تحقیر کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ وبا ہندوستان میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ غیر مسلم اقوام کے مرد تو نہیں ناچتے، لیکن لڑکیوں کو گانا اور ناچنا ضرور سکھاتے ہیں، اور انہیں ناچ گانے میں ایسی مہارت کرا دی جاتی ہے کہ پیشہ ور طوائفیں بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ سنا ہے اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ ناچ گانے میں کمال حاصل نہ کر لے۔ ہم نے تاریخیں پڑھی ہے، تاریخ کا کوئی دور ایسا نظر سے نہیں گزرا جس میں پیشہ ور عورتوں کے علاوہ ذی عزت گھرانوں کی بہو بیٹیاں ناچنا گانا سیکھتی ہو، بلکہ یہ چیزیں حد درجہ معیوب اور بے عزتی کی سمجھی جاتی تھی۔ یورپین اقوام کی دیکھا دیکھی ہندوستان میں عیاشی بہت درجے تک ترقی کر گئی ہے۔ ناچ گانے کی محفلیں گھر گھر جمنے لگی ہیں۔ جو لوگ جس قدر زیادہ انگریزی دان ہیں وہ اس قدر زیادہ بہک گئے ہیں۔ بڑے بڑے عمرا اور حکام کی بیٹیاں نہایت اچھا ناچتی اور گاتی ہیں۔ بعض اسکولوں اور کالجوں میں بھی گانا ناچنا باقاعدہ سکھایا جانے لگا ہے۔ ہمیں کئی ایسے ذی عزت اور امیر گھرانوں میں جانے کا اتفاق ہوا جن کی نسبت یہ خیال تھا کہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں ستی ساوتری، سیتا اور پاروتی ہوں گی، لیکن افسوس کہ وہ سینما کے ایکٹروں کی طرح سنیتا، وینا اور مولینا ثابت ہوئی۔ نہ ان کی آنکھوں میں وہ حیا تھی جو عصمت مآب لڑکیوں میں ہوتی ہے، نہ وہ لحاظ اور شرم تھی جو عورتوں کا طرز امتیاز ہے۔ اس کے برعکس بڑی بے حجاب اور بے باک تھی۔ بات بات پر ہنسنا اور خیخے لگانا، فقرے کسنا، گنگنانا اور گانا چلتے ہوئے اس انداز سے ٹھوکر لگانا جیسے ناچنے والی ہو، ان کے شعار میں داخل تھا۔ بدبختی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اونچے گھرانے کی بعض مسلم لڑکیاں بھی بہک چلی ہے، باقاعدہ ناچنا اور گانا سیکھ رہی ہے۔ خدا ہندوستانیوں کو ہدایت دے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ناچنے گانے سے نجات نہیں ہوتی بلکہ دوزخ خریدی جاتی ہے، خدا کی ناخوشی مول لی جاتی ہے۔ خدا عبادت سے خوش ہوتا ہے، ناچنے گانے سے شیطان راضی رہتا ہے۔ دیر تک ایک ایک جوڑا آتا اور ناچتا رہا۔ اس کے بعد گانے کا دور ہوا، باجے کے سر پھر بدلے، روح پرور گتیں شروع ہوئی۔ اول کئی سیمتن لڑکیاں آ کر گائی، اس کے بعد ایک ایک ماہ پیکر آنے اور گانے لگی۔ ابھی گانا ہو ہی رہا تھا کہ دفتن بڑا گھنٹا بجا۔ لوگ اسٹیج سے جوق در جوق نکلنے لگے۔ اس وقت دن چھپ گیا تھا اور تمام محل میں اس کثرت سے روشنی ہو گئی تھی کہ دن سا نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ روشنی میں عورتوں کے لباس، زیورات اور چہرے چمکنے لگے۔ یہ سب ایک ہال میں جا کر جمع ہوئے۔ اس میں قرینے سے کرسیاں پڑی تھی، سب کرسیوں کے سامنے میزیں تھیں، میزوں پر سفید دسترخوان پڑے تھے، ان پر چاندی کے برتنوں میں کھانا چھونا ہوا تھا۔ عورتیں اور مرد ملے جلے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صدر میں چند کرسیاں چاندی کی تھیں، ان میں سے ایک پر اسٹیفن بیٹھا تھا، ایک پر اس کی بیوی بیٹھی تھی اور ایک پر اس کی پری چہرہ بیٹی بفو بیٹھی تھی۔ بفو حقیقت میں بہت خوبصورت تھی۔ چہرہ گول اور روشن تھا، آنکھیں بڑی بڑی آم کی پھانک کی طرح تھی، پتلیاں نیلگوں تھی، ان پر مجدان کی باڑ پڑی تھی، بھویں سیاہ اور گھنی تھی، آنکھوں میں ایسی تیز چمک تھی کہ دیکھنے والا مسحور ہو جاتا۔ ناک نہایت موزوں تھی، دانت بھرے بھرے اور موتیوں کی طرح شفاف تھے، تھوڑی مختصر سی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ غرض وہ رشک حور تھی، ایسا لباس پہنے تھی جس میں ہیرے کی کنی ٹکی ہوئی تھی اور جو روشنی میں جھلملا رہا تھا۔ کانوں میں گوشوارے تھے جن میں لال جڑے ہوئے تھے، جو اس قدر چمک رہے تھے کہ آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ گلے میں جواہرات کا گلوبند تھا، سینہ کچھ کھلا ہوا تھا، روشنی میں وہ بھی چمک رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ کمرے میں جس قدر مرد اور عورتیں تھیں،
سبھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ماہ پارا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر گھنٹی بجی اور نہایت سریلا باجا بجنا شروع ہوا۔ سب نے کھانے پر ہاتھ بڑھایا۔ چھری اور کانٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ کھانا کھایا جانے لگا۔ کبھی کبھی کوئی شوق ادا ہنس پڑتی تھی اور کبھی کبھی کوئی کسی کو چھیڑ دیتا تھا۔ نہایت بے حجابی اور بے تکلفی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو پھر گھنٹی بجی اور یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب مرد اب کھڑے ہو گئے کیونکہ ماہ پیکر بفو ان کے درمیان سے گزرنے والی تھی۔ مرتھا اور کئی اور حسین لڑکیاں اس کے پاس پہنچ گئی اور یہ سب ماہ پارا خرابے ناز سے چلی۔ لوگوں کی نگاہیں ان پر جم گئی۔ وہ بسد ناز اٹلاتی ان کے پاس سے گزری اور اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب ان کے پیچھے چل پڑے۔ ایک دوسرے کمرے میں جو بہت بڑا تھا پہنچے۔ یہاں سب نے اپنے حسب حیثیت بفو کو تحائف پیش کیے۔ بفو شکریہ ادا کرتی جاتی تھی اور تحائف لے کر اپنی خادماؤں کو دیتی جاتی تھی۔ جب سب تحفے دے چکے تو اسٹیفن نے اعلان کیا کہ اس وقت پروگرام کے مطابق بفو کا ناچ اور گانا ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ ناچ گا نہیں سکے گی۔ اس کی تلافی کل دن میں کر دی جائے گی۔ جو لوگ اس کا گانا سننے اور ناچ دیکھنے آئے تھے انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ سب نے بفو کی درازی عمر کی دعا مانگی اور اجازت لے کر وہاں سے لوٹ پڑے۔ مرتھا اور ہنری بھی چلے۔ مرتھا نے ہنری سے پوچھا، کہیے بفو کو کیسا پایا؟ ہنری نے کہا، اب تو وہ ایسی لاجواب حسینہ ہو گئی ہے کہ وینس کی وہ دیوی جس کی پوجا کی جاتی تھی اس کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت دنیا کی بے نظیر حسینہ ہے۔ مرتھا مسکرائی۔ یہ دونوں محل سے باہر آئے۔ ہنری مرتھا کا شکریہ ادا کر کے ایک طرف روانہ ہوا اور مرتھا اپنے گھر کی طرف چلی۔ مہمانوں کی گاڑیوں کی روانگی کا تانتا لگ گیا۔